السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس پوری کائنات کے حوالے سے اور اس کے بارے میں دو ایسے حقائق کے اوپر کہ جس کو مذہب، سائنس یا فلسفہ تینوں ہی نہیں جھٹلا سکتے۔ اور وہ دو حقائق کیا ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ یونیورس ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر تخلیق کی گئی تھی، کریٹ کی گئی تھی، اس کو بنایا گیا تھا، اور ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہی یہ تباہ بھی ہو کے رہ جائے گی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کو سائنس اور مذہب دونوں ہی مانتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مذہب اور سائنس ان دونوں باتوں پہ جو ایگری کر رہے ہیں تو کیا ان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے یا کمپیٹیبلٹی ہے۔ سائنس کی اگر بات کریں تو سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات بگ بینگ کے تھرو کریٹ ہوئی۔ بگ بینگ کیا ہے؟ یعنی اکارڈنگ ٹو سائنس یہ پوری کائنات انفینٹلی کمپریسڈ تھی، لامحدود طور پر سکڑی ہوئی تھی۔ اکارڈنگ ٹو بگ بینگ، اکارڈنگ ٹو سائنس، سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ پوری یونیورس ایک زیرو پوائنٹ کے اندر قید تھی، مطلب جس نقطے کے اندر وہ قید تھی اس کا میس زیرو تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ، جس کو تمام سائنسدانوں نے سلام کیا اور مانتے ہیں اس کی بات کو، اس کی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن کے پیج نمبر 106 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ یہ پوری کائنات بننے سے پہلے، تخلیق ہونے سے پہلے جس نقطے میں قید تھی اس کا سائز کیا تھا؟ 1 سینٹی میٹر کا، صرف 1 سینٹی میٹر کا بھی بلین ٹریلینتھ حصہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سوئی کی نوک کا بھی 10 کھربواں حصہ، یہ تھا اس پوری کائنات کا سائز۔ اور اس ایک پوائنٹ کے اندر جس کا حجم زیرو تھا، جس کا میس تھا ہی زیرو، انفینٹ انرجی اور انفینٹ ٹیمپریچر موجود تھا، یعنی لامحدود انرجی اور لامحدود درجہ حرارت تھا۔ اور پھر یہ کسی وجہ سے پھٹ گیا، دھماکہ ہو گیا، بگ بینگ ہو گیا، یہ پوری کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کچھ بن کے رہ گیا۔ یعنی یہاں سے کیا نقطہ نکلا کہ سائنس یہ سمجھتی ہے کہ پوری کائنات پہلے ایک تھی، سنگلیرٹی تھی، اکٹھی تھی۔ مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، مذہب بھی یہی کہتا ہے، قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے۔ سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا کفار نے نہیں دیکھا، نہیں خیال کیا، نہیں سوچا سمجھا کہ یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ایک ہی تھے، اکٹھے تھے، یکجان تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے، کھول کے علیحدہ کر دیا۔ تو بگ بینگ نے، سائنٹسٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ پوری کائنات ایک تھی، سنگلیرٹی تھی، پھر اس کو الگ الگ کر دیا گیا، الگ الگ ہو گئی اور الگ الگ ہو کے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کچھ بن گیا۔ اور مذہب اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے، قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اکٹھا تھا، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو کھول کے، پھاڑ کے جدا جدا کر دیا۔ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں اس کے مطابق بھی یہ کائنات پھٹنے کے، جدا جدا ہونے کی وجہ سے بنی، اور بگ بینگ بھی یہی کہتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں باتوں میں کمپیٹیبلٹی موجود ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کائنات کے تباہ ہونے کی، قیامت برپا ہونے کی، تو سائنس اس کے بارے میں کہتی ہے کہ بگ رپ ہوگا۔ جس طرح بگ بینگ ہوا اور کائنات تخلیق ہو گئی تھی، اسی طرح سے بگ رپ ہوگا اور اس کے بعد یہ پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب رپ کا مطلب کیا ہے؟ رپ کا مطلب انگلش ڈکشنری کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، تباہ برباد ہو کے رہ جانا۔ اور قرآن مجید اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 37 کے اندر، سورہ فرقان آیت نمبر 25 کے اندر، سورہ حاقہ آیت نمبر 16 کے اندر، سورہ مزمل آیت نمبر 18 کے اندر، سورہ انفطار آیت نمبر 1 کے اندر، اور سورہ انشقاق کی بھی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 مقامات پر یہ بات ذکر کی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اب آسمان سے پھٹنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں سما کا ورڈ استعمال ہوا بلندیوں کے لیے بھی، تو یہاں پہ آسمان سے مراد صرف آسمان ہی نہیں بلکہ آسمان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو ستارے موجود ہیں، وہ بھی سب کچھ پھٹ جائے گا، اور یہی پوری کائنات ہے۔ اسی کو یونیورس کہا جاتا ہے، اسی کو کائنات کہا جاتا ہے۔ سائنس بھی اس پوری یونیورس کو ہی کائنات کہتی ہے اور قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب دیکھنے والی غور طلب بات کیا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے سائنس نے بگ رپ کے، اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوگا جس میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی، پھٹ جائے گی۔ اور قرآن مجید بھی وہی الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا تب یہ قیامت برپا ہوگی۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 1 میں جو بات آئی ہے وہ ہے اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ انفطار کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی آیت نمبر 1 میں یہی بات آئی کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطرت یا شقت دونوں کا مطلب ہے پھٹ جانا، اور باقی دیگر آیات جو آپ کو بتائی گئی اس میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے کہ پھٹ جائے گا،
आसमान और ये पूरी कायनात फट जाएगी, तबाह होकर रह जाएगी, तब क़यामत बर्पा होगी। जबकि साइंस भी हमें यही कहती है कि बिग रिप होगा और ये सब कुछ फट जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो कायनात के बनने और कायनात के तबाह होने के हवाले से कुरान और साइंस कंपैटिबल हैं। तो यहां से क्या बात साबित हुई कि कुरान मजीद पहले नाजिल हुआ था 1400 साल पहले, और साइंस हमें चंद साल पहले बता रही है इन दोनों हकायक के बारे में। तो फिर इससे क्या साबित हुआ कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है, अल्लाह की तरफ से ही नाजिल हुई थी और हक है, सच है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कलाम खुदा है, कलाम रब्बानी है, किसी इंसान का कलाम नहीं कि जो साइंटिस्ट होता और जाके किसी लैब में रिसर्च करने के बाद, किसी दूरबीन से देखने के बाद, सारे अंदाजे लगाने के बाद कुरान लिख देता। ऐसा नहीं हुआ। ये साइंसदानों की आज की बातें हैं। कुरान मजीद उस दौर में नाजिल हुआ था जब साइंस का, टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। तो फिर ये बातें उसमें कहां से आ गईं? तो ये खुली दलील है, बहुत बड़ी दलील है एथीस्ट के लिए, मुल्हिदीन के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा को नहीं मानते, कि अपनी आंखें खोलें और इन आयात को देखें कि जो जो अल्फाज साइंस इस्तेमाल कर रही है कुरान मजीद उसको पहले ही बता चुका हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान मजीद को समझने और सही फहम अता फरमाए, दीन का सही फहम, कुरान का सही फहम अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।